هل احسب الزکاة عن طریق الذهب والفضة؟ یہ وہ سوال ہے کہ ہم اپنی زکوٰۃ کا معیار، نصاب کا معیار چاندی کو بنائیں یا سونے کو؟ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چاندی اور سونے کی مقدار یا اس کی جو قیمت ہوا کرتی تھی وہ یکساں ہوا کرتی تھی، اور اسی لیے کان یشتری بہا فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 شاتن، 20 دینار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں حجاز کی 20 بکریاں 20 دینار میں خریدی جاتی تھیں۔ اور اسی طریقے سے وَكَذَلِكَ نصاب الفضہ 200 درہمن، اسی طریقے سے 200 درہم میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 20 حجاز کی بکریاں خریدی جا سکتی تھیں، اور اسی لیے ان دونوں کی قیمتیں یکساں تھیں عہد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس زمانے میں اسی لیے سونے اور چاندی کو چونکہ ایکویلنٹ ایک کی قیمت ہوا کرتی تھی، ان دونوں کا معیار سمجھا جاتا تھا۔ البتہ آج کے دور میں سونے کی قیمت تو ترقی کرتے کرتے، چونکہ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے، یہ 1400 سال کا جو عرصہ گزرا ہے نا، یہ تجارتی مراکز نے بڑی تبدیلی لائی ہے، اور اس دوڑ میں سونا ترقی کرتا چلا گیا ہے، اسٹرانگ اور پاورفل بنتا چلا گیا ہے، اور چاندی سستی، کمزور اور اس ریس میں دم توڑتی ہوئی نظر آئی ہے۔ 1400 سال کے عرصے میں چاندی نے اپنا وقار اور اپنی اہمیت اور اپنی قیمت بہت کھو دی ہے، جبکہ سونا دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دور میں جب کہ ہم یہاں سعودی عرب میں 1100-1200 ریال کی چاندی ہو جاتی ہے، جو 52.5 تولہ چاندی ہے، اور اگر آپ اسی کو دیکھیں تو میرے خیال سے 7-8 ہزار ریال کا سونا بنتا ہے۔ تو بڑی تعداد میں بڑی ترقی کی ہے سونے نے، اور سونا بہت پاورفل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نصاب کس کو بنایا جائے گا؟ چاندی کو بنایا جائے گا یا سونے کو بنایا جائے گا؟ تو یہاں شیخ عثمان الخمیس کی آواز میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ کا معیار چاندی ہونا چاہیے یا سونا ہونا چاہیے؟ اہل علم کا اس سلسلے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا، بلکہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ ہی کو، جو زکوٰۃ کا معیار ہے وہ سونا ہی ہونا چاہیے، اور بہت سے لوگوں کا جو کم ہے تعداد میں، ان کا موقف یہ ہے کہ زکوٰۃ کا معیار، نصاب کا معیار یا اس کو کا جو تعین کیا جائے گا وہ چاندی سے ہوگا، کیونکہ اس میں غریبوں کی مدد شامل ہے۔ بہت میں نے بتایا نا کہ سونا ترقی کرتا چلا گیا، اسٹرانگ بنتا گیا، اور چاندی ہارتی گئی اور کمزور ہوتی گئی جدا۔ وہاں اگر غریبوں کی مسکینی اور ان کی سپورٹ اور ان کی مدد کا دیکھا جائے تو اگر ہم چاندی کو معیار بنا دیں گے تو زیادہ تر لوگ اس سے فائدہ حاصل کر پائیں گے۔ جیسے میں نے بتایا نا کہ 200 درہم، جو درہم تو چاندی کے ہوتے ہیں، اور دینار جو ہوتا ہے 20 دینار، وہ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ تو 20 دینار اور 200 درہم کی جو قیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی، اس سے دونوں سے حجاز کی 20 بکریاں خریدی جاتی تھی، ایکویلنٹ تھی۔ شیخ کہہ رہے ہیں کہ جو حق اور اظہر مجھے یہ بات زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ چاندی نہیں بلکہ سونا معیار ہونا چاہیے۔ جس کے پاس 85 گرام
سونا ہے تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا، وہ صاحب نصاب ہوگا۔ جس کے پاس چاندی ہے، چاندی کا مطلب یہ ہے کہ آپ انڈیا میں کتنے کی ہوگی؟ زیادہ سے زیادہ کچھ 40-50 ہزار روپے کی ہوگی۔ لأنه هو العملة الحقيقية أكثر من الفضة، وإن كان الناس في بعض الأحيان يتعاملون ويتبايعون بالفضة۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اہل علم کی اکثر آراء یہ ہے کہ سونے کو معیار بنایا جائے نہ کہ چاندی کو۔ اگر چاندی کو معیار بنایا جاتا ہے تو علماء کی ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ اکثر لوگوں تک مدد پہنچا سکتے ہیں، لیکن بات مدد کی نہیں ہے، بات اصول کی ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں 20 دینار میں 20 بکریاں خریدی جا سکتی تھی، اور یہی 20 بکریاں 200 درہم میں خریدی جاتی تھی، جبکہ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں قیمتوں میں چاندی اور سونے کی کوئی اتنا فرق نہیں تھا جتنا کہ آج ہے۔ آج تو چاندی اس ریس کا حصہ ہی نہیں رہی ہے، چاندی تو بہت غریب ہو گئی ہے بیچاری۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آپ بھی اپنے یہاں علماء سے اس نظریے کے مطابق ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں نصاب کا معیار، زکوٰۃ کے نصاب کا معیار چاندی کو بنانا چاہیے یا سونے کو۔ جو صحیح بات مجھے معلوم دیتی ہے وہ یہ کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں 20 دینار میں 200 بکریاں خریدی جاتی تھی، بکریاں 220 دینار میں 20 بکریاں خریدی جاتی تھی، اور یہی 200 درہم میں 20 بکریاں خریدی جاتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیمتوں میں کوئی اتنا فرق نہیں تھا جو زکوٰۃ کا معیار ہے۔ مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی۔ چاندی نصاب کا معیار نہیں ہے بلکہ سونا معیار ہے۔ اس چینل سے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا، اور اس چینل سے یقیناً آپ اس کی ویڈیوز دیکھ کر علم بھی حاصل کر رہے ہوں گے۔ جب آپ اپنا سوال ہمیں بھیجتے ہیں تو ہم آپ کے سوال کو سنجیدگی سے لے کر اس کا جواب یوٹیوب اور فیس بک پر لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ دیر کس بات کی ہے، جڑ جائیے ہمارے چینل سے۔ جس طریقے سے آپ کو ہماری ضرورت ہے، ہمیں بھی آپ کی ضرورت ہے۔ آپ کی سپورٹ سے ہم اس چینل کی نشریات میں اضافہ کریں گے اور بہتر سے بہتر خدمت آپ کی یا علمی پیاس بجھانے کی ہم آپ کی کوشش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیں۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان